وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله لاکھ ستارے ہر طرف ظلمت شب جہاں جہاں ایک طلوع آفتاب دشت و جبل سحر سحر خدا یکتا ہے الوہیت میں تو یکتا رسالت میں کسی کو اب نبی ہونے کا دعویٰ ہو نہیں سکتا تمام حمدہ رب العزت واسطے درود و سلام دے ہدیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مقدسہ منورہ واسطے حضرات گرامی بغیر تمہید دے مختصر حاضری میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے جلوس جلسیاں تے تبصرہ کمی بیشی ایسے موقع تے اختتامی اجلاس اندر بعض چیزاں تے تبصرہ مناسب اور ضروری بھی ہوندہ ہے مگر الحمدللہ کوئی قابل ذکر اعتراض یا قابل تبصرہ مسئلہ سامنے نہیں آیا بس اعلان دے مطابق ختم نبوت دے عنوان تے مختصر حاضری ارادتاً اعلان دے مطابق بالکل اس عنوان تے گزارشات عرض کرن دی مکمل نیت ارادہ تیاری مگر حضرات گرامی ساڑھے ایک عظیم کارکن نے ایک محلے دی رپورٹ دی روشنی اندر ایک کیا ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نال وہ پرانے اعتراضات بارانو نہیں بارانو وفات ہے اچھل دن نچ دن بس وغیرہ یہ پرانیاں گلاں پرانے اعتراضات سوال و جواب دلائل دی روشنی اندر الحمدللہ بارہا اندھوتے تبصرہ کر چکے ہیں اور الحمدللہ آج تک انہاں جوابات ہوتے ایک لفظ بھی بولن دی جرت نہیں ہونا اعلان کر دیں جلدی آؤ سوالان دے جواب دینے آؤ جلدی آؤ تبصرہ کرنے مگر ہمت نہیں کیوں الحمدللہ اسی بس مذاق دے رنگت نر اپنے مسلک نو پیشی نہیں کر دے دلائل دی روشنی اندر گال کرنے مثلا مسجد دی پہلی شکل بھی تو سامنے کی موجودہ بھی تے شکل تبدیلی آمن نال مسجد بدعت بن جائے گی نبی پاک دے ذکر جہاں محفلان دا رنگ ہے جنڈیاں ایسا جنڈیاں نا رواج بھی خدمت توڑے سامنے آئے نویں ہی سارا سسٹم ہے چند سالاں تو وہ پرانیاں جنڈیاں ایک ہفتہ پہلے طالب علم کاغذاں کینچی نہ کٹ دے لے بھی لاتے وہ لمبیاں لڑیاں بنا دے سن وہ جنڈیاں ویکھیں نا تو سان ہر چیز بڑی بڑائی جدید دور ہے یہ ترقی یہ اضافہ نئی شے اس نئی شے نو بس نئی کر کے پیش کرنا ہے پیچھا نہیں ویکھنا میلاد دیواری میلاد شریف بدعت ہے غلط ہے یہ میلاد پاک دے جائز ان واسے پیچھا نظر نہیں جائے گی موجودہ شکل و صورت نو ویکھ کے پوچھنا ہے حنفی داس ہے جڑیاں کتنے حدیث ہے آ چیز کتنے حدیث اندر اس طرح دا پریشان کرنا یہ عقل مندی بھی نہیں نہ ہی اندر کوئی وزن ہے تبصرے اندر بارہا ہو چکے ہیں اور تواڈے سامنے مختصر اس گفتگو نو دہرانا اونا دی اپیل تے کہ ضرور اس تو تبصرہ کرنا ہے وین حضور دا وصال ہے تو اسی خوشیاں منا دیو ظاہر ہے مسجد بھی میں مثال دیتی تسی حضرات میلاد پاک دے حوالے نال
ساسٹی کٹھے رہنے ہیں دائیں بائیں دوستان نال ملاقاتاں اعتراض تسی نہیں کر دے ادو ہی ہوندہ ہے ہر مقام تے اس واسطے انہی کو عقل سمجھ اور گلاں اس محفل اگر یاد نہ رہن تو پھر یہی سمجھا گے نا بھی ایک چھاپر تاوان دے لین واسطے اسی آنے ہیں افسوس کا مقام ہے اپنے مسلک نو سمجھنا ہے اور ہن ضرورت ہے الحمدللہ ملک اندر یہ چھاپر آندے چاول جیڑو لے حاصل کر دیں کچھ گلاں بھی یاد کر دیں تے اسلام آباد جا کے دھرنا دیں اور ملک انقلاب آنا ہے ساری حکومت گھٹنے ٹوک کے سامنے آئی ہے اور پس پردہ الحمدللہ اہل سنت جاگ اٹھے سنیوں جاگو اور سنی الحمدللہ بار سرے پیکار تے بار سر میدان آ چکا ہے اگلے الیکشن اندر ہر سیٹ تے یا رسول اللہ بندہ کھڑا ہوئے گا ہر سیٹ تے لبیک کا یا رسول اللہ دے پلیٹ فارم تے الیکشن لڑا جائے گا ساڑھے ووٹاں نال اندر جان والے مسلک دا کام نہیں کر دے اور مولوی فضل الرحمان جنہوں مولانا ڈیزل آکھ دیں دیگر اسمبلیاں جا کے اپنے مسلک نو فروغ دے 2 وزارتات لے کے اپنے در پردہ یہ سارے سنیاں دی اگے رکاوٹاں پاؤں گے میں سیاسی اور اس قسم دی گفتگو کے تبصرہ دور جانا ہے میں نہیں عرض کر رہا میں اس احساس دلانا ہے کہ اپنے عقائد دی روشنی اندر کچھ پلے بنو گلا اور الحمدللہ سچیاں جندہ کوئی توڑ نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد منانا سنت ہے جھنڈیاں لانا نہیں جھنڈیاں انداز ہے سپیکر تو بغیر سپیکر ہوئے ٹھیک ہے میلاد دا دعویٰ ہے ساڑھا وہ آدھے جھنڈیاں بھی کھاؤ جلوس ایمیں بھی کھاؤ یہ موجودہ دور اگر ایمیں اعتراض کرنے اسیانے اے مسجد حدیث بھی کھاؤ مسجد نبی دی موجودہ شکل حدیث بھی کھاؤ تیجے مسجدہ دی موجودہ شکل و صورت نال اصل سادہ مسجد ہے تے یہ موجودہ شکل و سنت نو اسے سنت نہیں کہہ سکتے بدعت حسنہ سانا اندہ نہ رکھے ہے تے او بدعت دشمن ہے او نہ کوڑے نہ نہ ہی کوئی نہیں یا تک وہ کہ سنت رسول ہے یا منو بدعت حسنہ ہے بدعت حسنہ تے سیاح اچھی تے بری اس تقسیم نو من دے نہیں وہ آنگے ہر بدعت بری ہے اگر انداز نواں درزی نوے سوٹ سیندہ ہے کدے تے ٹاکیاں لا دیں کدے دے لا دیں ٹاکیاں پاٹیاں ہوئیاں کیویں بچیاں ہوئیاں تے 2 سال تو بعد نواں انداز آ جاندہ ہے اس انداز نال اصل لباس وہ لباس ہے میلاد پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ دی سنت ہے انبیاء دی سنت ہے ساڑھے آقا دی سنت ہے صحابہ دی سنت اور پوری امت میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر مصطفیٰ دیا محفلہ کر دی آئی ہے ہر دور دا انداز نواں انداز محفل دا محفل نو سجان دے طریقہ کار جڑے دنیا چ رائج ہو جان دوجیاں محفلاں صفائی دا بندوبست سادگی دے دور ہے سادہ حضرات گرامی تو ساؤں مسجدہ ویکھیا نے جیتے کاٹن دا سوٹ پاکے تے دابے بھی ویشی ہے ساری تے مٹی دے لوٹے تے ماٹے پانی تے اساوا بور جاؤتے او پرانیاں مسجدہ ہون کوئی مسجد او جی نظر آئیے تے کیا ساریاں مسجدہ غلط جنگ دے سارے طور طریقے صحابہ والے نہیں مگر ہون جڑا ایٹم بام تے گولی نال شہید ہوئے گا انہوں اسی شہید ہی مننا گے نا تلوار نال نہیں تیر نہیں لگا اوزار بدل جان نال وہ رتبہ شان بدستور باقی ہے
میلاد پاک واسطے یہ ساریاں چیزاں سونا انداز ہے. من سنہ فی الاسلام نئی بدعت سونی بدعت دے اتنے میں حدیث مسلم شریف دی عرض کر رہا. سرکار نے خود اجازت دیتی ہے من سنہ فی الاسلام سنتن حسنتن. جیڑا بندہ اسلام دے اندر سونا طریقہ چالو کرے, سونا طریقہ چالو کرے, رائج کرے. پہلے کوئی نہیں اسلام نواں طریقہ ہے سونا. فَلَهُ أَجْرُهَا چالو کرنے والے نو اللہ ثواب دے گا. یہ آندے نام ہے نوی بدعت حسنہ. الحمدللہ حدیث سرکار حسنہ دا لفظ بول رہے ہیں. اس واسطے میلاد منان دے دلائل تقریرہ اندر گائے بگائے آندے 12 دے حوالے نال آخری تبصرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا میلاد جس لئے بھی اسے تا سارا سال ہی منانے ہیں. طریق معین کرن دا کوئی ایڈا سانو تا ضرورت نہیں. ہر سال سارا سال میلاد مصطفیٰ دے اجلاس ہوندے ہیں. 17 پروگرام نے 17 پروگرام ڈولن ٹھاڑ دے کارکنان دے زیر اہتمام علاقے پورے. اسی بڑے چھاٹ کاٹ دوست ناراض بھی ہوئے ساڈا وچ نہ نہیں آیا, ساڈا تو ساں پروگرام نہیں لکھیا. معذرت دے نال پھر بھی مختصر کر دیا 17 ہو گئے. روزانہ جانا آنا وہ نیند ہی نہیں پوری ہوندی تے مقررانہ نہیں. ویسے انہیں حاضری دئیے تھے تھوڑے تحت یہ پروگرام رکھے ہے تو وہ صدارت رکھتے ٹال دیں دینا. بس ٹھیک ہے جس صدارتی خطبہ سے جاؤ آؤ, نہ جائیے تو ناراض. اللہ اکبر. حضرات گرامی 12 دے حوالے نال گزارش ہی ہے. حدیث پاک نال ثابت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ ابن شیبہ نے امام بخاری رحمت اللہ دے استاذ گرامی نے مصنف ابن ابی شیبہ اندر 2 صحابہ دی حدیث نقل کیتا ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام دا میلاد ولادت 12 ربیع الاول ہے. وفات دے حوالے نال کوئی حدیث نہیں کہ 12 نو وفات ہے. مورخین نے غلطی کی تھی. بعض کتاباں عربی کتاباں جندے 12 نو وفات دا لفظ آیا ہے کتاباں اندر جتو دوستاں نو غلط فہمی ہوندی ہے. حضرات گرامی آج دے دور اندر کتاب چھپ جاندی, چھاپیاں دے بھی نوے انداز اور کمپیوٹر دی عرش ہے. پرانے زمانے اندر کتاباں دستی لکھ دے ہے جی میں سکول اندر ماسٹر صاحب بورڈ تے لکھ دیں تے طالب علم کلاس سارے اپنی کاپیاں ہوتے وہ عبارت نوٹ کر دیں. پرانے زمانے میں ساری کتاب لکھ دیا کھانا. ہون سرکار دو عالم علیہ السلام دی ولادت ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسنا عشرہ دمان ہوندہ ہے 12 ثانی شہر ربیع اول. شہر مہینہ ربیع الاول تو مڑ ہویا ہی ساڑھا مشہور مہینہ مانی دی کیڑی دسن دی لوڑ ہے. تے ثانی مہینہ 2 فی ثانی شہر ربیع الاول. ربیع الاول دی 2 تاریخ حضور پیدا ہوئے. شہر ربیع الاول ثانی شہر ربیع الاول ثانی شہر ربیع الاول اسنا عشرہ ربیع الاول. وہ لکھن والی دی قلم نے غلط فہمی تے غلطی ہوندے کولوں ہوئی. ثانی شہر ربیع الاول دے بجائے الفاظ ملدے جلدن اسنا عشرہ شہر و عشر بنایا ہے. یا کسی طرح بھی غلط فہمی آئی سرکار 12 دی میں اس واسطے عرض کر رہا کہ میں اگے حساب نہ عرض کراں گا کہ 2 آندی. وفات 12 دے حوالے نال ایک غلطی کتاباں درج ہوندی آئی تے جنہ کا اصل کتاباں نو ویکھ کے اگاں کتاباں بنانیاں نا اونا تا اتلی کتاب تو نقل کرنا ہے. مثلا اسی کوئی بھی کتاب لکھے اسی بخاری کڈاں گے تے بخاری جڑی حدیث لکھی وہ لکھ کے تے اسی حوالہ دے صاحب بخاری وچ ہے
حالانکہ بخاری وچ لفظی غلطیاں ہیں، دشمن بھی مندن بخاری وچ غلطیاں نے لفظی، ولدیت غلط لکھی امام بخاری نے، وہ سارے نے وضاحت کر دیتی تے غلطی نہیں کڈی، اس واسطے کہ پتہ لگے اساں نے امام بخاری دی کتاب جو نہ کیتی اندر چ رد و بدل نہیں کیتا، استاد دس دن بھی اے غلطی ہے ولدیت حضرت عبداللہ بن عباس ہے حضرت عبداللہ بن عمر لکھ دئیے ولدیت دی غلطیاں ایک دو ہیں بخاری اندر اور لفظی غلطیاں تے او غلطیاں بدستور رہندیاں تاکہ بعد والے لوکاں نوں علم ہوئے کہ مصنف کو یہ غلطی ہوئی ہے تے کسی نے انہوں صحیح کرنے دی ضرورت نہیں اس واسطے کی تھی کہ کوئی اور بندہ اپنے مطلب دیا جساں وچ درج کر جا کے اونا ہی بدے یہ تا لوکی اپنے مطلب دیا اندے وچ جساں ملاوٹ کر دے رہے ہیں۔ اس واسطے یہ دلیل ہے کہ غلطی بدستور باقی ہے کہ کسی نے بھی اومے منو ان کتاب لگی آ رہی ہے غلطی چل دی آ رہی ہے چھاپے کاتب جانتے ہو لفظ اومے لکھ دیں ایویں میلاد پاک دی 12 وفات دے والے نال تو غلطی ہو گئی تھلے کتاب ہے چو تاریخ درج ہوندی نال وہ لکھ دین بھئی کتاب چوتا میں ویکھیا ہے کہ 12 ربیع الاول حضور دی وفات ہے تے میں حساب انگلیاں تے کرنا تے 12 تاریخ نو وفات بندی نہیں، پتہ نہیں کنے غلطی کیتی اور میں جی میں اتا کتاب لکھیا کل میں تو اوے لکھنا ہے نال تشریح کردہ ہے مصنف کہ حساب دے مطابق 12 ربیع الاول حضور دی وفات نہیں بندی، کیویں دلیل سنو بخاری شریف دیگر کتاباں حدیث ہے اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے آخری حج فرمایا، حج دا خطبہ کیڑی تاریخ نو پڑھا جاتا ہے؟ ذی الحجہ دی کس تاریخ نو حج دا خطبہ پڑھا جاتا ہے؟ اللہ تینوں حجی بناوے تے تینوں اوتھے پتہ لگے گا لا نہیں 9 تاریخ ہے 9 نو حج پڑھی دی عرفات دے میدان اندر دانو مینا چاہ کے قربانیاں ہوندیاں حضرات سنو حدیث دی دلیل 12 ربیع الاول وفات نہیں، دنیا دی کوئی طاقت انی جرت نہیں کر سکتی، حدیث رسول 1000 کتابیں جو درج ہے 12 حضور دی وفات ہے 12 وفات ہے اونا کتاباں اندر نالے درج ہے حساب دے مطابق 12 غلط ہے، ایک تو غلطی چل دی آ رہی ہے اسی وہ درج اوہی کرنا ہے مگر حقیقت نہیں چھپ سکتی۔ سرکار نے آخری حج فرمایا 9 ذی الحجہ عرفات دے میدان اندر آپ نے خطبہ پڑھا، او دن ہے جمعہ دا، کیڑا دن سی؟ جمعہ دا دن ہوئے عرفات دے میدان چ خطبہ ہوئے انہوں کہہ دینا حج اکبر جمعہ نو حج پڑھا گیا 9 ذی الحجہ نو، تاریخ یاد رہ گی نا؟ اچھا 9 ذی الحجہ جمعہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے حج فرمایا، فارغ ہو کے چند دن ٹھہرے پھر مدینے آگئے، حج دے باقی 21 دن گزرے حج والے مہینے دے، اگو محرم دا مہینہ آیا پورا مہینہ محرم دا گزرا، اس اگا سفر دا مہینہ آیا، سفر دے آخر تے حضور دی صحت ناساز ہو گئی تے سفر دے آخر تے حضور دا وصال ہو گیا، آپ دنیا تو چلے گئے۔ حج تو بعد اللہ دے نبی اس دنیا اتے کتنا عرصہ زندہ رہے؟ 2 مہینے تقریباً 2 مہینے تے 21 دن ذی الحجہ دے محرم تے صبر 2 مہینے ہو ٹھیک ہے 2 مہینے تے 21 دن کوئی لمحہ چوڑی رقم نہیں ہے کہ سانو حساب نہیں آئے تو ماسٹر صاحب سانو فیل کر دے سن، لمبی رقم ہوئے تو پھر بندہ چکر پائے جاندہ ہے۔ حضرات گرامی 2 مہینے تقریباً تے 21 دن ہن تسی تواڈے سامنے چند کتنے دے 29 دا یا 30 دا 31 دا نہیں ہوندا 29 دا چند ہوندا ہے یا 30 دا چند ہوندا ہے
جمعہ اگو پھر اگلے ہفتے جمعہ ایک مہینے کتنے جمعے آندے ہیں؟ تقریباً 4 آندے ہیں، کدی 5 آ جاندے ہیں۔ اگر جمعے دے اول آخر مہینہ شروع ہوئے جمعے نو یا جمعے رات شروع ہوئے تو پھر 5 بھی ہو جاندے ہیں۔ اچھا 2-3 جمعے ذی الحجہ دے، 4 جمعے محرم الحرام دے تے 4 جمعے سفر دے تے 12 تک 2 جمعے یا 1 جمعہ کر لو 12 ربیع الاول تک۔ یہ 5 10 4 8 تے 3 12 11 12 جمعے اندہ سا حساب کرنا ہے۔ ذی الحجہ دے 9 تاریخ والے دن ہے جمعہ، اگاں جمعہ پھر جمعہ پھر جمعہ پھر جمعہ، ذی الحجہ دا چند 29 دا، محرم بھی 29 دا، سفر بھی 29 دا تے ربیع الاول دی 12 تاریخ نو جمعہ نہیں آندا، ٹھیک ہے؟ دوجے پاسے چلو، ذی الحجہ دا مہینہ 30 دا، محرم دا سفر بھی 30 دا، محرم دا مہینہ تے سفر بھی 30 دا، اس 30 دی گنتی دا حساب لاؤ تے پھر بھی 12 ربیع الاول نو جمعہ نہیں آندا۔ گھر جا کے حساب لا لینا، پھر انہوں پوچھنا بھی 12 کیویں حضور دا وصال ہے، انہیں ایک تقریر رٹی ہوئی ہے، ادو سن دیں نہیں ساڑی وہ گل سن دیں نہ تسی جا کے سنا دیو نہ نہ سننا وہ ستے پہن، وہ دوجے دن پھر وہ تقریر، اگلے جمعے پھر وہ تقریر، جیڑا آندا ہے وہ 12 نو آپ دی وصال ہے، روندے نے نچدے نے حضور غم کر رہے یوں ہو رہا سی، وہ سارا وہ ماتم تے برا پاندے نبی پاک دی ذات دا، حالانکہ 3 دن تو اگاں بورا جائز ہی نہیں، وہ سانو آندا ہے بورا پاؤشیاں طرح، استغفر اللہ۔ بہرحال گل میں جڑی عرض کر رہا سنو تے سارے چند نہ 29 دے ہوندے تے نہ ہن دوسرے پاس جویں ذی الحجہ دا مہینہ 29 دا، محرم 30 دا، سفر دا مہینہ موڑ 29 دا، ایویں اگر احساسی رقم لکھیے تے وہ 12 جمعے جینے لیائیے تے 12 ربیع الاول نو موڑ جمعہ نہیں آندا۔ اچھا دوسری حدیث اندے نال عرض کرنے سی کہ نبی پاک علیہ السلام دا وصال کیڑے دن ہویا ہے؟ اسی آپ دی وفات سے منا دے نہیں تے سانو او دن یاد رکھن دی لوڑ ہی کی ہے، معلومات رکھنا چاہیے نا۔ ساڈے آقا دا میلاد سوموار نو تے ساڈے آقا دی وفات بھی سوموار نو، ٹھیک ہے؟ میں ان سوموار نو سامنے رکھنا ہے، آپ دا وصال سوموار نو تے میں جس ترتیب نال جمعے دی گل کرے اتنے تسی سوموار دی گنتی رکھو۔ جمعے نو حضور علیہ السلام نے حج پڑھا تے اگے 29 دا ذی الحجہ تے 30 دا محرم تے 29 دا پھر سفر تے 12 ربیع الاول نو سوموار نہیں آندا، سوموار نہیں آندا۔ حضرات گرامی ایندا الٹ کر لو، ذی الحجہ دا مہینہ 30 دا تے محرم 29 دا، اگلا سفر دا مہینہ پھر 30 دا، اس طرح کا سی ترتیب کریے تے 12 ربیع الاول نو سوموار نہیں آندا۔ یہ عملی پریکٹیکل سامنے قلم دوات رکھ کے کاپیوں تے حساب لکھا جا رہا ہے، یہ غلط ہے یا تحریر غلط ہے؟ جندے وچ آیا کھڑا ہے بھئی حضور علیہ السلام 12 نو آپ دی وفات ہے، کتاب وچ غلط درج ہے یا یہ حساب غلط ہے؟ ماسٹر صاحب نے حساب غلط کیتا ہے، کنوں غلط کرو گے؟ جنہ نے کتابیں درج کیتا ہے وہ خود باقاعدہ حساب کر کے وہ لکھ دے پہن بھی حساب دے مطابق 12 ربیع الاول پیغمبر دی وفات نہیں بن دی تے کتاب تو درج ہوندہ آ رہا، غلطی آ رہی ہے، ہزارہ غلطیاں نے، میں دعویٰ کیتا ہے بخاری شریف وچ لفظی غلطیاں ہیں، امام بخاری دی شان وچ کوئی فرق نہیں، ایڈی وڈی کتاب وچ اکا دکا آزادہ نہیں، ایسا مسئلہ نہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ
دی غلطیاں اسی تے امام بخاری دے عقیدت ماندہ بے عشق محمد جو پڑھاتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی. امام بخاری رحمت اللہ نے پیغمبر خدا علیہ السلام دی محبت یا ڈوبے ہوئیاں حدیثاں درج کیتیاں انہاں دی صفائی اندر میں عرض کر رہا کہ اکا دکا اس قسم دی شے اینے بڑے کتاب اندر سہون آمدن کوئی غلطی نہیں بس قلم چلتا ہے توجہ تھوڑی کسی پاس ہوئی لفظ ایک ڈاچی دی لاچی لکھی گئی محرم دا مجرم بن گیا ایک نقطے نے مجھے محرم سے مجرم کر دیا ہم وفا لکھتے رہے تم دگا پڑھتے رہے. بہرحال گل اس پاسے جا رہی ہے میں عرض کر رہا گل سمجھا رہی صاحب دی انہوں سامنے رکھو تے سینہ کھول کے آکھو 12 ربیع الاول دنیا دی کوئی طاقت سرکار دو عالم علیہ السلام دی وفات ثابت نہیں کر سکتی. یہ بالفرض اردو دی وفات ہوندی 12 نو تے پھر بھی ساڈا جواب جڑا ہے کہ اسی تکبیر نعرہ رسالت شان مصطفیٰ حکمت مصطفیٰ لبیک لبیک لبیک. حضرات گرامی یہ مسئلہ بڑا مشہور ہے. فوتگی تو بعد 3 دن بھورا پان دی افسوس کرن دی اجازت ہے پھر غم نہیں منانا. دکان کھولو کاروبار تے جاؤ جو تسی روزانہ کام کر دیو او اسی طرح کرو میرے کپڑے اتارو تے ستھرے کپڑے جویں تسی پہن دیو اس طرح باقاعدہ اپنی زندگی نو گزارو. اسلام 3 دن تو زیادہ غم منان دی اجازت نہیں دیندا. 12 نو حضور دا میلاد ہے تے 12 نو حضور دی وفات ہے. ولادت دی خوشی منانو تے اسلام نے بین نہیں لگایا. رب تو فرماندا فال یا فراؤ خوشی مناؤ خوشی مناؤ سجدے کرو شکر کرو روزے رکھو صدقہ خیرات کرو. ایک خاص عبادت دے پابند نہیں کیتا وہ بھی کرو مگر فال یا فراؤ فرحت مسرت دا اظہار کرو. جسے اللہ تعالیٰ مسرت دا اظہار دا حکم دے رہے ہیں. غم منان تے بہن لایا ہے خوشی منان تے کوئی پابندی نہیں. 12 نو حضور دا وصال ہوندا بھی تے پھر بھی ساڑی صحت تے کوئی اثر نہیں. کیوں؟ اسلام میں غم منان دی اجازت نہیں خوشی دی اجازت ہے. اسی میلاد منا رہے ہیں مگر 12 نو وعد ہے ہی نہیں. زیادہ زور لگان دی سانو کیڑی لوڑ ہے. یہ 12 نو وفات ہوندی کوئی خطرہ ہوندا ساڑھے طرز عمل ہوتے ساڑھے عقیدے دے مطابق کوئی ساڑھے تے اعتراض ہوندہ تے اس بچن واسے آنے نہیں جی 12 نو نہیں وفات 12 نو نہیں 12 نو تو بلاد ہی ہے. یہ سانو زیادہ تقلب دی ضرورت نہیں. الحمدللہ اگر 12 نو وفات بالفرض ہوندی تے پھر بھی جواب ساڑھے کل موجود نے. اس واسطے گل تھانو مختصر میں سمجھائیے آج دا یہ موضوع نہیں. خام خوانا میں نے اس پاسے لکمہ دیتا ہے اپیل کیتی ہے کہ تھوڑا جا تبصرہ کرنا ہے. حضرات گرامی کچھ حوصلہ رکھو. اسی اپنے سٹیج تے مختلف قسم نے گلاں کر لینی ہاں تے انہاں نوں آدے گھر کچھ نہ کچھ گلاں کرن دی اجازت ہونی چاہیے کہ نہیں. وہ اگر کرنے ہیں تے پھر آخو جی وہ نے انج کیتا جی وہ نے انج کیتا تے اساں بھی تو کچھ کیتا ہے نا. اس واسطے ہاں اصل گل اگر قابل تفسیر ہے سمجھن کی کوشش کرنی ہے تو وہ پوچھو. اینی گل تے ناراض یا پریشان نہیں ہونا. تسی کدی کدی سن دیو تے پریشان جی انہیں بڑی ڈانڈ لائی ساڑی ان یوں کر. حضرات گرامی اے جھوٹے بندے ہون دی علامت ہے. دلائل دی روشنی اندر حق گل نو امن پیار محبت نال اسی انعام بھی وہ اگر چاہتا اسی دین واسے تیار ہاں. میں نو تقریباً 2-3 کلے زمین آن دی میں ساری نال والدے سا اگر ثابت کوئی کرے کہ نبی پاک دی وفات 12 ربیع الاول ہے. نعرہ رسالت
بس بھائی حضرات گرامی 15 12 اور 9 یا دوسرے تیسرے سوالات تے تبصرے ہر سال ہوندے ہیں. اس واسطے 2-3 سال یہ گل نہیں ہوئی، اس واسطے میں چھیڑ دی تاکہ تازہ ہو جائے اور تواڈے ذہن ترو تازہ رہن. اس قسم دی پریشانی دھوکھے اندر تسی نہ آؤ. محبت نال پیار نال تسی حق تے ہو تے پیار نہ سمجھاؤ. لڑن دی غصے ہون دی ضرورت دے بجائے محبت نہ اپیل کرو. یار نبی پاک تسی کلمہ پڑھ دیو تے اس چیز تے غور کرو. جیڑی چیز قابل اعتراض ہے اسی اس کو بچن واسطے حضرات گرامی بھی دیکھو نا، ہر کام دے اندر غلطی چیزاں رل دیاں. مسجد اندر اللہ دا ذکر ہو رہا ہے، جمعہ پڑھنا آ دیا ٹھیک ہے، اللہ دی عبادت ہوندی ہے، مگر کسی دی جتی چون جاندی ہے. جی جمعہ پڑھنا جلسے چاہنا تے جتیاں چاونا اندہ کی جوڑ ہے؟ وہ آکھن جی تواڈے جلسے چونکہ جتیاں چون دیا لہذا جلسہ منانا حرام ہے. یہ ٹھیک طریقہ ہے انہوں دا؟ بھئی جن نے جتی چاہیے ہو لانتی ہے، انہیں غلط کیتا ہے، اسی بھی ان کی حمایت نہیں کر دے، انہوں تھانے پڑھاؤ تو نہیں چھڑا دے. مسجد اندر خاموشی شرط ہے. اللہ دے حبیب نے جنہوں سارا اللہ نے کائنات دا علم دیتا ہے، مسیتاں دی ایک کاروائی حدیث حضور پہلے بیان کر گئے. میرے غلاموں مسیتیں شور ہو سی. اب بچیاں دا شور تے گلاں تے دنیا داری تے جویں اسی ریسٹ ہاؤس وچ بیٹھے آئے، مسجد ہے کہ اور کوئی تفریح دا مقام ہے، اسی ذرا کھل جائیے تے بریک نہیں لاؤں دے. اللہ والے مسیتے آندر جی جویں کسی مجرم نو پھاڑ کے تھانے لیائی دے تے اگاں انہوں دو چھک کے اگاں لے آندے تے او پیچھا چھک دے تے رنگ ہوندہ اڈیا ہوندے. میرے نال تھانے دار کی کر سی؟ صحیح مجرم جڑا ہے امام زین العابدین امام حسین دے صاحبزادے میدان کربلا چو بچن والے شہزادے نماز واسطے کھڑے ہوندے تے کمبل لگ پیندے. ساڑھے مسجدیں آئیے تے خوف ہے. سرکار نے فرمایا جویں جویں قیامت آئے گی یہ حال بدلتا جائے گا. اس واسطے میں عرض کر رہا ہر عمل وچ برائی شامل ہو جاندی ہے. وہ اعتراض کر دے جو تسی قبراں تے جاندے ہو تے ڈہ پیندے ہو تے سجدے کر دیو طواف کر دیو فلاں کر دیو، قبراں تے جانا حرام ہے. لے بھی سجدہ حرام ہے، قبراں وچ نماز پڑھنا جائز نہیں، قبر نو سجدہ جائز نہیں. جیڑی چیزاں نجائز نہیں وہ نجائز کرنیاں نا، اتنے جانا کیوں حرام ہے؟ یہ میں مسجد کی میں مثال دیتی ہے. مسیتاں ڈھا دیئے تے گلاں ہوندیاں اندہ یہ تا نہیں علاج. نیکی تے برائی رل جاوے تے شریعت دا مسئلہ ہے کہ اگر او برائی حلال تے حرام مکس ہو جاوے اون دا طریقہ یہ ہے کہ حلال تے حرام نو اگر الگ الگ کر سکو تے حرام نو الگ کر دے، وہ حلال شے نو استعمال کرو. تے جے حلال تے حرام ایسے مکس ہو جائے الگ الگ نہیں ہو سکتے تو پھر سارا حرام ہے. مثلا دودھ وچ پیشاب دے قطرے مل گئے کڑ لے سو تو پھر سارا گیا. اللہ اکبر. آٹے نو کتے نے ایک سائڈ تو منہ ماریا ہے، تھوڑے ویخ دیا تساں لبکایا تو چلا گیا. تسی ہوں شریعت وچ ایڈی سختی بھی نہیں کہ سارا ہی ہوں حرام ہو گیا. جتھے جتھے لعاب داسر ہے انہیں حصے نو الگ کر دیا. اس طرح اور خشک چیزاں مل جان، ایک حلال تے ایک حرام الگ الگ کر سکو تے حرام نو الگ کر دینا ہے، حلال نو استعمال کرنا ہے. قبرستان دی حاضری ہے، جلسے دی حاضری وغیرہ وغیرہ، جلوس اندر کوئی اگر نچدا ہے، بھنگڑے ڈالدا ہے، نعت دے بجائے گانا گاندا ہے،
اور نعت مصطفیٰ کے بجائے وہ گانا ہی گانا جا رہا ہے، انہیں منہ تو وہی کرتا ہے، تو انہوں روکو۔ اسی اس بنگلے دے حامی نہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی برائی میں وہ نعت نو نہیں کہن گے تسی نعت پڑھ دو، تسی قرآن دی تلاوت کر دو، میلاد جلسہ تسی نچ دے ہو، بگڑا پاندے ہو۔ یعنی جیڑی چیز غلط ہے نا، صرف انہوں ویک کے تواڈے اوتے اعتراض جڑنا ہے، تسی وہاں تو یار بگڑا تو واقعی ہوندا ہے۔ حضرات جیڑی چیز غلط ہے اسی مرتبہ تے کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے، انہوں الگ کرو، اصل شے نوں کیوں حرام کہندے ہو؟ حدیث موجود ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینے آئے تو ایک مسجد قباء کے قریب ٹھہرے، پھر آپ مدینہ عالیہ تشریف لے آئے تو مسجد مدینہ شریف اندر حبشی مسلمان، حبشی غلام فوجی، انہاں کول ڈنڈے گتکا، وہ پلتا کھیڑ دین، ایک دوسرے دے ڈنڈے اتنے ڈانا مار دین، ان کی پلتا ساتھ دین۔ پرانا کھیل ہے، جس لئے تلوار تیر تلوار دا دور سی، اس ویلے تلوار نو گھمانا تے اس نو چلانا تے کلا بندہ چاروں پاسے گھما تے دشمن تو بچ جاندا ہے۔ آج تے وہ دور نہیں، اس واسطے نہ وہ کھیل ہے نہ وہ ان دا نام نشان ہے۔ مسجد نبوی قریب او یلعبو، حدیث دے الفاظ نے وہ کھیل رہے ہیں، اس پلے نال دوڑ رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کھیل رہے ہیں۔ اچھل کود تو بغیر کھیل ہو سکتا ہے؟ حضرات یہ صرف ایک جیڑی چیز بندے نو نہ قبول ہوئے پھر باویں چنگی ہوئے خام خواہ دوسرے دے عیب نظر آندے، اس واسطے تسی سن کے پریشان نہیں ہونا، سمجھان دی پیار نہ کوشش کرو۔ تسی کہو سمجھانے سے مجھے تھا سروکار، مان نہ مان تو ہے مختار۔ اللہ تعالیٰ سانو اونا سب نو قرآن کریم دی روشنی اندر سرکار دی سچی محبت نصیب فرمائے، حقائق سمجھن دی توفیق دے وے۔ آج دی خصوصی تقریر دے حوالے نال مختصر حاضری میلاد پاک دی مناسبت نال میلاد شریف دی گفتگو ہو گئی، زیادہ اس مسئلے دی وضاحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دا آج کل کافی چرچا ہے، اس لفظ نو تساں سن لیا ہے۔ یہ عقیدہ ہے ساڈا، اسلام دا بنیادی عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا تے نبی بھیجن تے ساڈا نبی سارے نبیاں تو آخر تے آیا ہے۔ یہ کوئی مسئلہ ایڈا پیچھے دا اوکھا مسئلہ نہیں۔ قرآن اندر رب کائنات نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا نبی میرا محمد مرداں وچوں کسے دا باپ نہیں۔ یہ عہد کیوں اتری؟ ان دا پس منظر اگلا پیچھا آتا ساریاں اتھے موجود نے حضرت زید دے والے نال۔ ان دے اندر اللہ تعالیٰ نے ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، میرا نبی مرداں وچوں کسے دا باپ نہیں۔ یہ نہ سمجھنا کچھ بھی نہیں بہت کچھ ہے، باپ ہی نہیں صرف، ان دا بیٹا کوئی نہیں، ولیکن رسول اللہ ہے، یہ اللہ دا رسول ہے، اللہ دا رسول ہے، خاتم النبیین، سارے نبیاں تو آخر تے آن والا۔ یہ شان تاج اللہ نے اپنے نبی نو عطا فرمایا۔ سرکار دو عالم السلام آخری نبی نے، آخری پیغمبر نے، 1400 سال اندر ایمان دا عقیدہ ہے، جیڑا بندہ رسول پاک نو آخری نبی نہیں سمجھڑا ہوندا اسلام نہ کوئی تعلق نہیں۔ سرکار دی ختم نبوت دا عقیدہ، نبی اکرم علیہ السلام نو بے عیب منن دے نال نال آخری نبی دا عقیدہ رکھنا بنیادی عقیدہ اسلام دا، او قطعاً مسلم نہیں غیر مسلم ہے، مرتد ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام دی مبارک حدیث آپ نے ارشاد فرمایا سیکون بعدی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی اللہ انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی۔ سرکار نے فرمایا آن قریب سیکون کذابون ثلاثون، 30 جھوٹے نبی آن قریب ہون گے۔
آپ نے گن کے دسن 30 قیامت تک وقفے وقفے نال جھوٹے نبی آن گے. کتنے نبی آن گے؟ گنتی اللہ دے نبی نو آن دی علم نہیں نبی دا مننا. اسی یار نبی دے اسے نو علم غیب آکھنے ہیں. کوئی انو غیب نہ آکھے انجا کہ علم نبی نو ہے. ساڑھا کوئی روڑا نہیں. نبی نو جاہل نہیں کہنا. نبی بے علم ہے یا جاہل ہے. غیب نہیں مندہ کوئی نہ مننے. حضرات لفظی غلطی نہیں. نبی غیب نہیں وہ آنی اصل حقیقت ہے. وہ آنی علم ہی کو نہیں حضور بے علم نے آپ معاذ اللہ. سرکار نے 30 بندیاں دا گنتی نو مختص کیتا ہے. نہ 29 ہونگے نہ 31 ہونگے. کذابون ثلاثون 30 جھوٹے نبی آنگے. ہر ایک کی آکھے گا اپنے دور اندر میں اللہ دا نبی ہاں. مگر سنو انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی. میں سارے نبیاں تو آخر دھیان والا. میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. لو کان بعدی نبی لکان عمر او کما قال علیہ السلام. اگر بالفرض اللہ دا قانون ہوندا میرے بعد اگر کسے نبی بانتے آنا ہوندا تو وہ عمر بن خطاب نبی بان کے آویا. حضرات اے عقیدے دے بارے مختصر حاضری. ختم نبوت دے خلاف ہوتی جھوٹے نبی اسود انسی صدیق اکبر دے دور اندر مسلمہ کذاب پیغمبر دے آخری دور اندر جائے وقوع حالات تفصیل تے آل سنت دے بزرگاں عقائدین صحابہ نے ختم نبوت اور شان مصطفیٰ تے پیرا دیتا ہے. وہ تفصیل عرض کرنا کچھ کردار مگر ٹائم چونکہ مختصر ہو گیا ہے اس واسطے اشارہ کافی ہے. سرکار دے دور اندر نجد ایک صوبہ ہے جی میں پنجاب ہے. ان دے جنوب دی طرف ربع الخالی ماشاءاللہ 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 محفل دی رونق 2 بالا 4 بالا ہو گئی. تھوڑے سامنے کر رہے ہیں اور گفتگون بالکل مختصر. ہون مزید تھوڑے سامنے محفل دا انداز بدل چکا ہے اس واسطے لمبے چوڑے حوالے میں اس ویلے عرض کراں. ختم نبوت دا معنی اور ختم نبوت دی تاریخ ہر صدی اندر کس نے دعویٰ کیتا تے ذوق تے عشق تے آل سنت اکابرین نے کیویں مقابلہ کیتا وہ تفصیل انشاءاللہ ہوندی رہے گی. موجودہ حالات کے اندر
پنجاب دا مسلمہ کذاب، قادیان دا باسی، ضلع گرداسپور دا رہائشی، بٹالہ دے قریب بستی قادیان، جنوں نہ اڈا لگدا ہے نہ اسٹیشن لگدا ہے۔ قادیان دا اے شہر دریائے راوی جدو آ رہے ہندوستان والوں 18 میل دور ہندوستان پنجاب دی سرزمین تے اے قادیان ان دے اندر منحوس پیدا ہویا۔ انہیں بڑا چالاک مکار اور اس نے مناظرے علمی اعتبار نال ان دی پیدائش 1837 36 مختلف حوالے انہاں دی اپنی کتابیں درج نے۔ 1864-65 سیالکوٹ اہل مد دا امتحان دین گیا ہے۔ اہل مد عدالتاں دا عہدہ ہے، مگر مرزا قادیانی امتحان وچ فیل ہو گیا۔ ہووے نبی تے امتحان وچ استغفر اللہ فیل ہویا۔ پھر اگے چل دیاں 1877-78 اندر اس عرصے ان عیسائیاں دے پادریاں نال مناظرے تے بحث مباحثہ کرن دی وجہ نال علماء اندر ان دا تعارف ایک مناظر دی حیثیت نال دلائل دے اندر اسلام دی صداقت دے عیسائیاں دے خلاف اسلام دی صداقت الحمدللہ دے دلائل ہی سچے نے۔ اچھا شہرت جس لئے خوب ہو گئی، انہیں براہین احمدیہ کتاب لکھی۔ 1878 اندر انہیں شروع کی تھی 4 حصے چ کتاب، 1884 وہ مکمل ہوئی۔ انہیں شائع کی تھی 1884 وچ یہ وہ کتاب پھیلی، ان دے عیسائیاں دے خلاف اسلام دی صداقت، انگریز دے ضابطے قانون دے خلاف اسلام دی ترجمانی کیتی گئی۔ لوگاں پسند کیتی، بڑے دلائل نے جی ان دے اندر۔ ان دی اور شہرت ہو گئی۔ 1984 چ ان دی دوسری شادی ہوئی، شادی ان دی وہابیاں دے گھر ہوئی 1884 چ۔ اے مرزا قادیانی مرزا بشیر احمد دی کتاب ہے سیرات المادی، یہ سنیاں دی اہل سنت دی مسلمانہ دی نہیں مرزائیاں دی کتاب ہے۔ یہ کسے مکتبے تو نہیں ملتی، لندن چ ملتی ہے، کیڑا جاوے ہوتے۔ میں جلے کراچی رہا اس لئے اتھے علماء نے کافی ساریاں منگوائیاں تے میرے ہاتھ بھی لگ گئی۔ ہاسی بھی تو مڑے ایسے میدان دے کھلاڑی آنا۔ یہ مرزا دی کتاب ہے، ان دے اندر 1984 اندر ان دی دوسری شادی وہ کیویں ہوئی، کیویں رابطہ ہویا۔ بہرحال کوئی ناراض ہوئے تو ان جڑی کتاب ہے چون آپ درج کیتے ہیں۔ دوسری شادی دا پروگرام بنایا، 10 میل دور بٹالہ اسٹیشن دا رہائشی اہل حدیثاں دا امام محمد حسین بٹالوی، بڑا معروف نام ہے، کوئی ان دے نام دا انکار نہیں کر سکتا۔ یہ وہ اہل حدیثاں دا امام ہے جن نے انگریز کو منت کر کے کاغذات اندر اہل حدیث رجسٹر کروایا ہے کہ سانو جی وہابی نہ آکھو، اہل حدیث آکھو۔ یہ باقاعدہ تحریراں عدالتاں دیاں او باقاعدہ فیصلے موجود نے۔ خیر او محمد حسین بٹالوی ان دے کول پورے ہندوستان دیاں بالغ وہابڑاں ساریاں دی لسٹ موجود ہے۔ وہ گل سمجھائی ہے؟ جیڑیاں لڑکیاں شادی دے قابل ہو جان ان نے پورے ہندوستان اپنے مسلک والیاں عورتاں دی فہرست لسٹ بنائی ہوئی ہے۔ اچھا سنیاں دی لڑکیاں دی فہرست بن سکتی؟ الحمدللہ اور ڈولنے کی اینیاں لڑکیاں آلے سننا کندہ رجسٹر تے نہ لکھے بھی فلانے پاس سے رشتہ کسے لینا ہے تو ادھے بیٹھا ہے ادھے بیٹھا ہے ادھے بیٹھا ہے۔ یہ عجیب، یہ کام انتہائی ناممکن ہے۔ ہاں 15-20 ہون تے چلو پھر وہ اپنے اپنے عقیدے والیاں نو مائل کرن واسطے
باقاعدہ لکھا بھی جا سکتا، پورے ہندوستان دی فہرست اس غلام احمد قادیانی نے محمد حسین بٹالوی نو کیا میں شادی کرانی، انہیں دلی دا میر صاحب دا نام لکھیا باقاعدہ، وہ اتنے نہر افیسر رہ چکیا سی قادیان وچ، یہ جان دے سی انہوں وغیرہ وغیرہ، اندر ملاقات کرائی، پھر انہیں انکار کیتا۔ اس ویلے مرزے دی عمر 50 سال تے میر صاحب دی لڑکی دی عمر 18 سال، اندر سورے نے آکھا جی یہ مینوں نہیں وارا کھاندی گل، بالآخر نے آکھا چلو ٹھیک ہے، شادی طے ہو گئی۔ وہ جڑی گھر آندی ہے ساری تقریر انہیں درج کیتی ہے کہ میری شادی واسطے مرزا صاحب آئے، فلانے فلانے براتی آئے تے میرا نکاح پڑھایا امام الوہابیین شیخ الکل فی الکل للکل سارے اہل حدیثاں دا استاد نذیر حسین دہلوی، انہیں نکاح پڑھایا، 5 روپے فیس دیتی ہے، ایک جا نماز بطور فیس، یہ مطلب نکاح دی فیس سے بھی چل رہی آئی۔ سنو حضرات گرامی، یہ انبیاء کے جائے ہیں، ان دی جڑی اگے نسل چلی ہے، ان دی تفصیل اس ویلے نہیں، کتنے لڑکے تے لڑکیاں، پہلی شادی میں 2 لڑکے سلطان احمد تے فضل احمد، ان دی انہاں نال نہیں بنی، اپنے پتراں نال، وہ انہوں نبی نہیں مندے پیو نو، اس واسطے انہوں نے چنگا نہیں سمجھدا۔ خیر میں مختصر تاریخ عرض کر رہا، گل ختم کرنا چاہنا، حضرت صاحب دی آخری چند ملفوظات سننے۔ حضرات گرامی 1884 وچ ان دی شادی ہوئی تے براہی نے عام دیا انہیں کتاب جس لئے عام کی تھی مشہور ہو گئی، اس وقت انہیں ترقی کرنی شروع کی تھی۔ 90 تو پہلے 84 85 86 تک یہ بڑا مجدد الفسانی دی طرح مجدد ولیاں چو علماء چو عالم ہوندہ ہے، 100 سال تو بعد اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق دی اصلاح واسطے ان دی صلاحیت پیدا کردہ ہے، وہ وعدے گاٹے مسائل اندر جڑے ہون تے جدی اصلاح کرنا ہوئے اللہ تعالیٰ دی توفیق نال ان لوگ اپنا قائد مان دین تے وہ اصلاح کردہ ہے۔ جس طرح ہندوستان دی سرزمین تے شان مصطفیٰ مختلف کتاباں لکھیا گئیاں تے اللہ تعالیٰ جلہ والا احمد رضا فاضل بریلوی نو صلاحیت دیتی، اور آپ نے ڈانگ پھیری ہے اعلیٰ حضرت محدث اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ ہن تک دیوبندی چیخ رہن، اصل پسے پردہ اعلیٰ حضرت دی اس سزا دا اثر ہے کہ ساڑھے نال انہاں دی نہیں بندی پئی۔ خیر مجدد تو بعد یہ تے جائز ہے، حدیث پاک وچ موجود ہے، ہر 100 سال تو بعد اللہ تعالیٰ اس نو دنیا تے بھیج اللہ دے بینو یجدد دو جڑا تجدید کردا ہے، مسائل دی اصلاح کردا ہے، محل کچیل اگر پھیل جائے ان دی اصلاح کردا۔ اس مجدد تو اگاں ترقی کی تھی، یہ بنا مہدی امام مہدی دا دعویٰ کیتا۔ 1990 دے آخر تے انہیں کتاب لکھی فتح الاسلام، 1890 اندر آخر تے 1891 دے شروع وچ انہیں وہ شائع کی تھی تے نال مسیح موعود عیسیٰ ہون دا اعلان کر دیتا۔ مسیح موعود دا معنی سمجھ رہے ہو نا؟ مسیح کہندے عیسیٰ علیہ السلام نو، موعود دا ترجمہ وعدہ کیتا گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے وعدہ فرمایا ہے کہ قیامت تو پہلے عیسیٰ علیہ السلام آسمان تو زمین تے تشریف لے آن گے، اسلامی عقیدہ ہے۔ اس ویلے بھی عیسیٰ علیہ السلام آسمانہ تے زندہ نے گائے بگائے تشریف لے آن دین، حدیث وچ موجود ہے حجۃ الوداع تے موقع تے عیسیٰ علیہ السلام طواف کر دے، سرکار نے مصافحہ کیتا ہے، سفید لباس ہے، چہرہ چھپایا ہوا ہے، بڑے ادب و احترام نال سرکار نال ملاقات کی تھی، اجازت لے کے پھر چلے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آن گے، عیسیٰ علیہ السلام نے آمن دا وعدہ کیتا گیا۔ مسیح موعود
ایک کہندا ہے قرآن نال ثابت ہے عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عیسیٰ آئے گا، جس عیسیٰ دے آن دا وعدہ حضور نے فرمایا وہ میں ہاں۔ ایک کتاب ہے ان دے اندر جگہ جا حاجی فتح محمد جان دیو سارے بول گئے یار ساڑھے عظیم کارکن ماسٹر بشیر احمد ظہوری دے والد گرامی یا محمد دے باپ اپنے حاجی نذیر صاحب دے والد بابا فتح محمد حاجی فتح محمد بابا فتح محمد اور ہے نہیں نا تو ذرا ذہن دے جاندہ ہے نا حاجی فتح محمد سارے بول دے اے انہوں نے کتاب ہے حاجی فتح محمد صاحب کی لائبریری نہیں ہے گی ردی کاغذیں چوہے میں چاہیے ردی جی بوری بھری ہوئی جیڑی انہاں پرانی انہاں دی پوڑی سی اتنا چڑھن دی اوتے انہاں سٹی ہوئی بے کاغذات کس لئے اگلا آسائیں میں کہ پرانی کاپیاں تو نہیں رہے اور سکول جا کتاب میں بعض چیزاں صحیح بھی مل جان جان ان دے وچوں مرزے قادیانی دیا 3 کتاباں مل جان اسی اس تو فائدہ اٹھانا ہے تے قبر وچ حاجی صاحب نے ثواب ملنا ہے مرزے قادیانی دی کتاب تحفہ گو لڑویا وہ ان دے اندر کہندا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى وَسَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ قرآن اندر اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام بھیجتا ہے وَسَلَامٌ عَلَىٰ ابراہیم تے سلام یعنی میرے ہوتے چپ کرتے بیٹھو لعنت نہیں کہہ سکتے ایسے بندے تے لعنت جڑا خود پڑھتا ہے میں ابراہیم منم مسیح زمان میں عیسیٰ علیہ السلام یہ مخاطب کرتا ہے او شیعو تسی حسین نو اپنا منجی تے حاجت روا سمجھے پھر ہو چھڑو حسین نو ہون تو حسین نال بات کے تواڈے سامنے میں موجود ہوں اللہ اکبر انہیں لکھے اس کتاب اندر کربلاست سیر ہر آنم صد حسین است در گریبانم ہر گھڑی ہر وقت ہر سانس ہر ویلے کربلا جیسا ماحول اور کربلا جیسا درجہ میں